یہ تھے جامعہ خدیجۃ الکبریٰ لبنان کے بچے. جائیں بیٹا آپ اپنی سیٹوں پر جائیں. جو ایم ایس او کا تعارف دے رہے تھے, مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا تعارف دے رہے تھے, اور ہمارے ججز جو ہیں وہ ان چیزوں کو نوٹ کر رہے ہیں, وہ ان کی نمبرنگ بھی کریں گے. جو بچے پہلے نمبر پر آئیں گے انہیں بھی پرائز دیا جائے گا. ہمارے پاس پرائزز ہیں, جتنے بھی بچے ادھر پرفارم کریں گے سب بچوں کو انعامات دیے جائیں گے. تو اگر آپ کو مزہ آیا ہے تو نعرے کا جواب دینا. نعرہ تکبیر. آواز نہیں آ رہی بچے پہلے جیسی. نعرہ تکبیر. ہاں زندہ باد. نعرہ تکبیر. پاکستان پاکستان پاکستان. حضرات محترم, میں اپنے اگلے مہمان کو دعوت دینے جا رہا ہوں. نہیں تیرا نشیمت نصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اب میں دعوت دینے جا رہا ہوں حضرت مولانا عبدالحنان صاحب, جو ناظم مالیات ہے ایم ایس او کے. آپ نے نعروں سے استقبال کرنا ہے. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ حضرت مولانا عبدالحنان صاحب. حامدا ومصليا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. خدا کرے میری عرض پاک پر اترے, خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو, اور شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے بڑی زرخیز ہوتی ہے, بڑی شاداب ہوتی ہے. انتہائی واجب الاحترام میرے چھوٹے چھوٹے ننھے مننے بچوں, آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں اور آپ کی آوازیں بالکل خاموش ہو جانی چاہیے کچھ دیر کے لیے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس پروگرام کی انتظامیہ کا, بالخصوص ہمارے بزرگ محترم جناب حضرت مولانا بدر عالم شاہ صاحب کا, اور ان کے بیٹے نوجوان عالم دین سید عمیر شاہ ترمذی صاحب کا, کہ انہوں نے اس خوبصورت پروگرام کو سجایا. یقیناً یہ ان بزرگوں کی روایات ہیں جنہوں نے اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ہڈیوں کو اینٹوں کی جگہ پر استعمال کرنے دیا. یہ ان بزرگوں کے صدقہ ہے جنہوں نے اپنے خون کو پانی کی جگہ استعمال کرنے میں اس وطن کی بنیادوں میں انہوں نے اپنا خون بہایا ہے. ان کی ایک سوچ ایک فکر تھی, اور وہ سوچ اور فکر یہ تھی کہ اس وطن کا ہر باسی, اس وطن کا ہر نوجوان ایک شاعر اسلام کا پابند بن جائے. اس وطن کا نوجوان ایسا ہو کہ وہ کھلے عام دین کا کام کر سکے. آج جو ہم ایک بازار میں بیٹھ کر سریعام اسلام کی صدائیں بلند کر رہے ہیں, اپنے وطن کو مستحکم کرنے کی کوششیں اور جد و جہد کر رہے ہیں, یقیناً یہ ان بزرگوں کی جانوں کا, اور میں دل سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ان 70,000 بہنوں کی عزتوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم آزادانہ طور پر اس وطن ریاست پاکستان میں موجود ہیں. جو وطن اسلام کے نام پر حاصل ہوا, آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ دنیا کے اندر پوری دنیا میں صرف 2 ریاستیں ایسی ہیں جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آئی. ان میں سے ایک ریاست مدینہ ہے, اور دوسری یہ ریاست جس میں ہم موجود ہیں ریاست پاکستان ہے. اگر ہم ان دونوں کا کمپیریزن کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ریاست مدینہ کے قیام کی جو وجوہات بنی ہیں وہی وجوہات ریاست پاکستان کے معرض وجود میں آنے کی ہیں. جو مقاصد ریاست مدینہ کو قائم کرنے کے تھے وہی مقاصد ریاست پاکستان کو قیام بخشنے کے ہیں, اور وجود میں آنے کے بعد جو کوششیں جو جد و جہد ریاست مدینہ میں کی گئی تھی وہی جد و جہد میرے اور آپ کے اکابرین نے اس وطن کے قیام کے لیے کی ہے. اگر ہم دیکھیں
دیکھیں تو ادھر ریاست مدینہ کو قیام کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مشقتیں برداشت کرنا پڑی ہیں، آپ کے اصحاب کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کی گئی ہیں، ان سے ان کے بچے چھین لیے گئے ہیں، ان کو ان کی بیویوں سے جدا کر دیا گیا ہے، تب جا کر ریاست مدینہ وجود میں آتی ہے۔ اور اگر ہم پاکستان دیکھیں، یہاں پر میرے بزرگ تشریف فرما ہے، ان کے سامنے وہ سارے حالات ہیں، وہ جانتے ہیں کن حالات میں ہم نے یہ وطن حاصل کیا۔ وہ 70,000 میری بہنیں جو اس قدر بے بس و لاچار ہو چکی تھیں کہ انہوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے، وہ نوجوان جو اپنی بہنوں کی عزتیں حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ دے گئے ہیں، اور وہ بوڑھے جن کے سامنے ان کی بیٹیوں کو رسوا کیا گیا، وہ اس کو دیکھ نہ سکے، اپنی جانوں کی نذرانہ دے گئے۔ یہ ایک دل کی آواز تھی جو ہمارے اکابرین کی تھی، اور وہ ایک ایسی ریاست چاہتے تھے جہاں پر آزادانہ طور پر اسلام کا نظام قائم ہو سکے، اور وہ نظام خلافت راشدہ تھا جو ریاست مدینہ سے نبی مکرم اور ان کی جماعت سے ہمیں ملتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں ریاست مدینہ میں ہجرت کے وقت عورتوں کی عزتیں اگر پاکستان میں پامال ہوئی ہیں تو ادھر حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی کے منہ پر بھی تماچا مارا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ ادھر بھی ایک اسلامی ریاست کا قیام تھا، ادھر بھی ایک اسلامی ریاست کا قیام ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ریاست مدینہ تو اپنی کامیابی حاصل کرنے کے بعد اپنے مقاصد میں بھی کامیاب ہو گئی، لیکن ریاست پاکستان کامیابی کے ساتھ آزادی تو حاصل کر چکی لیکن مقاصد تک نہیں پہنچ چکی، اب تک ان کے مقاصد باقی ہیں۔ یہ جو ناموس صحابہ بل پاس کیا گیا، یہ تو بل پاکستان کی بنیاد تھا، یہ تو ان صحابہ کا صدقہ تھا جنہوں نے یہ وطن ہمارے لیے بنایا، ہمارے لیے اسباق پیدا کیے، اور یہ ناموس صحابہ بل 76 سال گزرنے کے بعد پاس ہو رہا ہے۔ یہ تو اس کی بنیاد میں شامل ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ چھوٹے بچے موجود ہیں، یہ اگر ہمارے نوجوانوں نے اس ادارے کے منتظمین نے ان کو آگاہ کیا ہو، کربلا کے میدان میں سیدنا حسین کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے اسلام کی سربلندی کے لیے نکلے تھے، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا تھا۔ یہ بات نہیں کہ بچے کسی کام کے نہیں، بچے ہی قوم کا سرمایہ ہوا کرتے ہیں۔ جیسے اس ادارے میں بچوں پر محنت ہو رہی ہے، یہ یقیناً خوش آئند ہے۔ یہی بچے اس قوم کے مستقبل کے معمار ہیں، یہی بچے اس قوم کی بھاگ دوڑ سنبھالنے والے ہیں، یہی وہ بچے ہیں جو مستقبل میں اداروں کے اندر بیٹھنے والے آفیسرز ہوں گے، وقت کے حکمران ہوں گے، وقت کے وزیر اعظم و صدر ہوں گے۔ اگر آج ہم نے ان کی تربیت کر دی، ذہن سازی کر دی، یقیناً یہ اسلام کی سربلندی کے لیے بھی کام کریں گے، وطن کو مستحکم کرنے کے لیے بھی کام کریں گے۔ میں شاباش دیتا ہوں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو جنہوں نے ایک ٹیبلو پیش کیا، حقیقت میں یہ ایک پیغام ہے جو یہ پیغام اپنے بڑوں کو دینا چاہتے ہیں، اور یہ ایک عہد ہے جو اپنے اکابرین سے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وطن جن مقاصد کے تحت حاصل کیا گیا تھا، اب اگر ہمارے موجودہ نوجوانوں نے یہ کام نہ کیا تو یہ بچے کل کو یہ معمار سنبھالیں گے، یہ بچے کل کو اٹھ کر اس وطن کی بھاگ دوڑ سنبھالیں گے، اور وہ مقاصد جو اس وطن کے تھے اس میں کامیابی حاصل کریں گے۔ اور میں ایک مرتبہ پھر شاباش دیتا ہوں انتظامیہ کو، بالخصوص حضرت مولانا بدر عالم شاہ صاحب کو اور ان کے بیٹے سید عمیر شاہ ترمذی صاحب کو، جس انداز کے ساتھ انہوں نے یہ محنت شروع کی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ایک وقت میں ان کے لیے ایک قوم کی بھاگ دوڑ سنبھالنے والے آئیڈیل اور رہنما ہوں گے۔ میں ان کی نظر ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کرشمہ یہیں سے نکلے گا، مجھے یقین ہے کہ محمد بن قاسم یہیں سے نکلے گا، مجھے یقین ہے کہ طارق بن زیاد یہیں سے نکلے گا،
مجھے یقین ہے کہ اس قوم کی بھاگ دوڑ سنبھالنے والا محمد عربی کا غلام انہی سے نکلے گا، اس قوم کی بھاگ دوڑ سنبھالنے والا صحابہ کا غلام انہی سے نکلے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔